بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 5ویں رخصت، سواری پر نفل پڑھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ سواری کا رخ جس جانب بھی ہوتا اور بعض اوقات فطر بھی سواری پر ادا فرما لیتے تھے۔ سواری پر نفل پڑھنے والے کے لیے رکوع و سجود کی بجائے اشارہ کرنا ہے اور سجدہ میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکے، لیکن اتنا جھکنا ضروری نہیں کہ جانور کی وجہ سے کوئی مسئلہ یعنی پریشانی ہو۔ اگر آرام گاہ بستر میں نماز پڑھ رہا ہو تو رکوع و سجود پورے کرے کیونکہ وہ اس پر قادر ہے۔ سواری پر نماز پڑھنے کی صورت میں استقبال قبلہ نہ شروع میں واجب ہے اور نہ ہی درمیان میں، بلکہ راستے کا رخ قبلے کا بدل یعنی قائم مقام ہے۔ تو چاہیے کہ پوری نماز میں یا تو وہ قبلہ رو رہے یا راستے کی جانب متوجہ رہے، تاکہ اس کے لیے ایسی جہت ہو جائے جس میں یہ ثابت رہے۔ لہذا اگر جان بوجھ کر سواری کا رخ قبلے کے علاوہ کسی اور جانب پھیرا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر بھولے سے پھیرا اور وقت کم گزرا تھا تو فاسد نہ ہوگی، اور اگر زیادہ دیر گزر گئی تو نماز فاسد ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک قصر اور پوری پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے جبکہ پڑھ نہ چکا ہو۔ فرض کرو کسی نے نماز نہ پڑھی تھی اور وقت اتنا باقی رہ گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، اب مسافر ہو گیا تو قصر کرے، اور مسافر تھا اس وقت اقامت کی نیت کی تو 4 پڑھے۔ فقہ حنفی کے مطابق سواری پر نفل پڑھنے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے بحر شریعت جلد اول صفحہ 671 سے 674 کا مطالعہ کیجیے۔ جانور اور چلتی گاڑی پر اور اس گاڑی پر جس کا جوا یعنی وہ لکڑی جو ہل یا گاڑی کھینچنے والے بیلوں کے کندھے پر رکھی جاتی ہے، جانور پر ہو بلا عذر شرعی فرض و سنت، فجر و تمام واجبات جیسے وتر و نظر اور نفل جس کو توڑ دیا ہو، اور سجدہ تلاوت جبکہ آیت سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو، ادا نہیں کر سکتا، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو ان سب میں شرط یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو سواری کو قبلہ رو کھڑا کر کے ادا کرے، ورنہ جیسے بھی ممکن ہو۔ بحر شریعت۔ اگر جانور بدکا اور راستے سے پھر گیا تو بھی نماز باطل نہ ہوگی، کیونکہ یہ اکثر وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے، اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں، کیونکہ جانور کا بدکنا اس شخص کی طرف منسوب نہیں، بخلاف بھول کر پھیرنے والے کے کہ اس صورت میں اشارے سے سجدہ سہو کرے، یعنی بھولنے کی صورت میں پھر جائے تو سجدہ سہو ہے، جبکہ جانور کی بدکنے کی صورت میں نہیں۔ 6ٹھی رخصت، دوران سفر پیدل چلتے ہوئے نفل پڑھنا۔ سفر میں پیدل چلنے والے کے لیے نفل پڑھنا جائز ہے۔ رکوع و سجود اشارے سے کرے اور تشہد کے لیے بھی نہ بیٹھے، کیونکہ بیٹھنا لازم قرار دینے سے تو رخصت کا فائدہ ہی باطل ہو جائے گا، یہ شوافہ کے نزدیک ہے۔ اس کا حکم بھی سوار کے حکم کی طرح ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرے، کیونکہ پیدل چلنے والے پر ایک لمحے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا مشکل نہیں، بخلاف سوار کے کہ جانور کو پھیرنے میں کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے، اگرچہ لگام اس کے ہاتھ میں ہی ہو، اور بعض اوقات نماز کی کثرت ہوتی ہے تو اس وقت یہ مشکل اور زیادہ ہو جائے گی۔ مسافر کو چاہیے کہ تر نجاست پر جان بوجھ کر نہ چلے، اگر چلے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، بخلاف سوار ہونے کی صورت میں کہ اگر جانور نجاست پر چلے گا تو نماز باطل نہ ہوگی۔ نیز مسافر پر پیدل چلتے ہوئے ان نجاستوں سے بچنے میں مبالغہ کرنا واجب نہیں جن سے راستہ عام طور پر خالی نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو دشمن یا سیلاب یا درندے سے بھاگا ہو وہ ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق نفل کی طرح فرض نماز بھی سواری پر یا پیدل پڑھ سکتا ہے۔ 7ویں رخصت، روزہ مؤخر کرنے کی اجازت۔ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ کہ جب صبح مقیم ہونے کی حالت میں کرے تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہے، اور اگر صبح اس حالت میں کی کہ مسافر اور روزہ دار تھا پھر مقیم ہو گیا تو اس پر اس دن کا روزہ پورا کرنا لازم ہے۔ سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے بحر شریعت جلد اول صفحہ 1002 سے 1005 کا مطالعہ کیجیے۔ مسافر اگر ایسی حالت میں مقیم ہوا کہ روزہ دار نہ تھا تو باقی دن کھانے پینے سے رکے رہنا ضروری نہیں۔ اگر اس حالت میں صبح کی کہ مسافر تھا اور روزے کا عزم کیے ہوئے تھا تو یہ اس پر لازم نہ ہوا، بلکہ اسے اختیار ہے کہ جب چاہے افطار کرے۔ سفر میں ضرر نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ سفر میں روزہ
رکھنا چھوڑنے سے افضل ہے، جبکہ نماز قصر پڑھنا پوری پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس صورت میں اختلاف کے شبے سے نکل جانا ہے۔ روزہ رکھنے کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں قضا لازم نہ ہوگی، بخلاف ترک کے کہ صورت میں قضا لازم ہے، اور بعض اوقات کسی وجہ سے قضا کا روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو ذمے پر باقی رہتا ہے۔ البتہ اگر روزے کے باعث ضرر یا نقصان کا اندیشہ ہو تو ترک کرنا افضل ہے۔ خلاصہ کلام، یہ 7 رخصتیں ہیں، ان میں سے 3 طویل سفر سے متعلق ہیں: ظہر، عصر اور عشاء قصر پڑھنا، روزہ مؤخر کرنا، 3 دن تک موزوں پر مسح کرنا، جبکہ 2 مطلق سفر سے متعلق ہیں، خواہ سفر طویل ہو یا کثیر یعنی تھوڑا۔ جمعے کا ساکت ہونا، تیمم کر کے نماز ادا کرنے کی صورت میں قضا کا ساکت ہونا، جبکہ سواری پر یا پیدل چلتے ہوئے نفل نماز پڑھنے میں اختلاف ہے، اور اصح یا زیادہ درست یہ ہے کہ یہ چھوٹے سفر میں جائز ہے، اور جمع بین الصلاتین یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور اظہر یعنی زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ طویل سفر کے ساتھ خاص ہے۔ سواری پر یا پیدل چلتے ہوئے فرض نماز پڑھنا خوف کی وجہ سے ہے، سفر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اسی طرح مردار کھانا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا بھی سفر کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سفر و حضر یعنی حالت اقامت اس میں مشترک ہے۔ جب بھی اس کے اسباب پائے جائیں گے اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔ مسافر پر ان رخصتوں کا علم سیکھنا کب واجب ہے؟ سوال: مسافر پر سفر شروع کرنے سے پہلے ان رخصتوں کا علم سیکھنا واجب ہے یا مستحب؟ جواب: اگر اس کا ارادہ ہو کہ وہ سفر میں موزوں پر مسح کرنے، نماز قصر کرنے، 2 نمازوں کو جمع کرنے اور روزہ نہ رکھنا ترک کر دے گا، اور ایسے ہی سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے نفل نہیں پڑے گا، تو اس پر ان تمام صورتوں میں رخصتوں کا علم حاصل کرنا واجب نہیں، کیونکہ رخصتوں پر عمل کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ بہرحال تیمم کی رخصت کا علم حاصل کرنا پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ پانی کا مفقود ہونا اس کی قدرت میں نہیں۔ البتہ اگر نہر کے کنارے سفر کر رہا ہو اور اعتماد ہو کہ پانی باقی رہے گا، یا کسی عالم کی میت میں سفر کر رہا ہو اور بوقت ضرورت اس سے مسئلہ پوچھنے کی قدرت رکھتا ہو، تو پھر اسے رخصت ہے کہ وقت حاجت تک علم سیکھنا مؤخر کر دے۔ لیکن اگر پانی مفقود ہونے کا گمان ہو اور کوئی عالم بھی ساتھ نہ ہو تو پھر اس پر تیمم کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ احناف کے نزدیک مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ لہذا احناف کے نزدیک مسافر پر قصر نماز سے متعلق مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ سوال جواب: تیمم کی حاجت نماز کے لیے ہوتی ہے، اور جس نماز کا ابھی تک وقت داخل نہیں ہوا اس کی طہارت باقی کے مسائل کا علم سیکھنا کیوں کر واجب ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واجب ہی نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اور کعبہ معظمہ کے درمیان 1 سال کی مسافت ہو تو اس کے لیے حج کے مہینے آنے سے پہلے ہی سفر شروع کر دینا ضروری ہوگا، اور اگر اسے گمان ہو کہ راستے میں اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس سے یہ حج کے مناسک سیکھ سکے، تو لازمی طور پر اس کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے ہی مناسک حج کا علم حاصل کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اصل زندہ رہنا اور مقصود کو پہنچنے تک زندگی کا باقی رہنا ہے، اور ہر وہ شے جس کے بغیر کسی واجب کی ادائیگی تک نہ پہنچا جا سکے وہ شے بھی واجب ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جس کا وجوب غلبہ ظن اور ظاہری طور پر متوقع ہو اور اس کی کوئی ایسی شرط بھی ہو کہ جسے پائے بغیر واجب تک رسائی ناممکن ہو، تو ضروری طور پر پہلے شرط کے بارے میں سیکھنا واجب ہوگا۔ مثلا حج کے اوقات اور اسے ادا کرنے سے پہلے مناسک حج کا علم سیکھنا۔ لہذا مسافر کو بقدر ضرورت تیمم کے مسائل سیکھے بغیر سفر شروع کرنا جائز نہیں۔ نیز اگر اس کا ارادہ بقیہ تمام رخصتوں پر عمل کا ہو تو اس پر ان رخصتوں کا بھی بقدر ضرورت علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ اگر اسے سفر کی رخصت پر عمل کرنے کی جائز مقدار معلوم نہ ہوگی تو اس کے لیے اس پر اکتفا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ سوال: اگر مسافر نے سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے نفل پڑھنے کا طریقہ نہ سیکھا تو کیا نقصان ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اگر اس نے بغیر سیکھے نماز پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔ نیز نفل نماز اس پر واجب ہی نہیں تو پھر اس کا علم سیکھنا کیوں واجب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک واجب یہ بھی ہے کہ وہ فساد کے طریقے پر نفل نہ پڑھے۔ چنانچہ حدث اور نجاست لگے ہونے کی حالت میں اور قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر اور نماز کی شرائط و ارکان کو پورا کیے بغیر نفل پڑھنا حرام ہے۔ لہذا اس پر واجب ہے کہ اتنا علم حاصل کرے جس کی وجہ سے فاسد طریقے سے نفل پڑھنے سے بچا جا سکے، تاکہ حرام میں پڑھنے سے محفوظ رہے۔ یہ ان چیزوں کے علم کا بیان تھا جن چیزوں کی مسافر سے حالت سفر میں تخفیف کی گئی ہے۔ دوسری فصل، سفر کے سبب نئی چیزوں کا اضافہ۔ نئی چیزیں سمت قبلہ اور اوقات نماز کا علم ہے۔ یہ حالت اقامت میں بھی واجب ہے، لیکن حالت اقامت میں انسان ایسی چیزیں پاتا ہے جو ان سے کفایت کرتی ہیں، مثلا محراب کے سمت قبلہ کے سلسلے میں ان پر اتفاق ہوتا ہے اور یہ سمت قبلہ تلاش کرنے سے بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح
مؤذن ہوتا ہے جو وقت کا خیال رکھتا ہے اور وقت نماز کے علم سے بے پرواہ کر دیتا ہے، جبکہ حالت سفر میں کبھی سمت قبلہ مشتبہ ہو جاتی ہے اور کبھی نماز کا وقت مشتبہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مسافر کے لیے قبلہ اور اوقات نماز کی علامات کا جاننا ضروری ہے۔ علامات قبلہ کی اقسام۔ علامات قبلہ کی 3 قسمیں ہیں: زمینی جیسے پہاڑوں، دیہاتوں اور نہروں سے استدلال کرنا، فضائی جیسے شمال، جنوب، مشرق اور مغربی ہواؤں سے استدلال کرنا، سماوی جیسے ستارے۔ زمینی اور فضائی علامات۔ جہاں تک زمینی اور فضائی علامات کا تعلق ہے تو شہروں کے بدلنے سے یہ چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ بعض راستوں میں بلند پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسافر کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پہاڑ قبلہ رخ کھڑے ہوئے شخص کے دائیں طرف آتے ہیں کہ بائیں طرف، یا آگے آتے ہیں کہ پیچھے۔ مسافر کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہی صورتحال ہواؤں کی بھی ہے کہ بعض شہروں میں ان سے بھی سمت قبلہ کے سلسلے میں رہنمائی لی جاتی ہے، لہذا اسے بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہم ان کی تفصیل بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں کیونکہ ہر شہر اور خطے کا حکم مختلف ہے۔ سماوی علامات۔ سمت قبلہ کی سماوی علامات کی 2 قسمیں ہیں: دن سے تعلق رکھنے والی علامات اور رات سے تعلق رکھنے والی علامات۔ دن سے تعلق رکھنے والی علامات قبلہ: یہ سورج ہے تو جو شخص سفر کا ارادہ رکھتا ہو اسے شہر سے نکلنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بوقت زوال سورج کہاں ہوتا ہے۔ اس کے دونوں ابروؤں کے درمیان، یا دائیں آنکھ پر یا بائیں آنکھ پر، یا ان دونوں کی بنسبت پیشانی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ شمالی علاقوں میں سورج ان جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں ہی ہوگا۔ جب اس سے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیا تو وہ اس علامت سے جسے ہم عنقریب ذکر کریں گے زوال کو جان لے گا اور اسی سے سمت قبلہ بھی پہچان لے گا۔ اسی طرح عصر کے وقت بھی سورج پڑنے کے مقامات کا خیال رکھے کیونکہ ان دونوں وقت میں لازمی طور پر سمت قبلہ کی حاجت ہوتی ہے، تو چونکہ یہ بھی علاقوں کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے اس لیے اسے بھی تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ وقت مغرب اور عشاء میں قبلے کی پہچان کا طریقہ۔ مغرب کے وقت قبلے کا ادراک سورج غروب ہونے کی جگہ سے ہو جائے گا، وہ اس طرح کہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ سورج قبلہ رخ کھڑے ہوئے شخص کے دائیں طرف غروب ہوتا ہے، یا اس کے چہرے کی طرف مائل ہوتا ہے، یا اس کی گردن کی طرف۔ ایسے ہی نماز عشاء کے لیے قبلے کی پہچان شفق سے بھی ہوتی ہے۔ وقت فجر میں قبلے کی پہچان کا طریقہ۔ نماز فجر کے لیے قبلے کی پہچان سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سے ہوگی۔ گویا کہ سورج 5 نمازوں میں قبلے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ گرمیوں اور سردیوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ طلوع اور غروب کی کئی جگہیں ہیں، اگرچہ یہ دونوں جہتوں میں منحصر ہیں، لہٰذا ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات مغرب اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں سورج سے سمت قبلہ پر استدلال کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو اب قطب کی جگہ کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ قطب ایک ستارہ ہے جسے جدی کہا جاتا ہے۔ یہ گویا اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا اور غیر متحرک نظر آتا ہے۔ مکہ کے شمالی شہروں میں یہ ستارہ قبلہ رخ کھڑے شخص کے پیچھے ہوگا، یا دائیں کندھے پر یا بائیں کندھے پر، اور جنوبی شہر جیسے یمن اور اس کے ساتھ متصل علاقے، ان میں یہ ستارہ قبلہ رخ کھڑے شخص کے سامنے واقع ہوتا ہے، لہذا اسے بھی سیکھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے شہر میں ان چیزوں کی پہچان حاصل کر لے اسے پورے راستے میں اپنے شہر پر ہی اعتماد کرنا چاہیے، البتہ سفر طویل ہو تو پھر اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسافت جب زیادہ ہوتی ہے تو سورج، قطب ستارے اور طلوع و غروب کی جگہیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہاں، دوران سفر جب وہ کسی شہر میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ اہل بصیرت جو سمت قبلہ کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لے، یا اس شہر کی جامع مسجد کے محراب کی جانب رخ کر کے ان ستاروں کو دیکھ کر سمت قبلہ کا اندازہ لگائے تاکہ اس کے لیے سمت قبلہ واضح ہو جائے۔ تو جب وہ سمت قبلہ کی علامات سیکھ لے تو ان پر اعتماد کر سکتا ہے۔ بعد میں اگر اسے پتہ چلے کہ اس نے خطا کی ہے کہ جخت قبلہ سے کسی اور جخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو اسے نماز کی قضا کرنی چاہیے، اور اگر صرف عین قبلہ سے انحراف ہے نہ کہ جخت قبلہ سے تو پھر نماز کی قضا لازم نہیں۔ جخت کعبہ کی طرف رخ کرنا مطلوب ہے یا عین کعبہ کی طرف؟ اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ جخت کعبہ کی طرف رخ کرنا مطلوب ہے یا عین کعبہ کی طرف۔ ایک گروہ پر اس کا معنی سمجھنا مشکل ہو گیا، اس طرح کہ انہوں نے کہا اگر ہم کہیں کہ مطلوب عین کعبہ ہے تو دور دراز کے شہروں میں اس کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ مطلوب جہت کعبہ ہے تو پھر اس بات پر فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اس حال میں کہ اس کا بدن کعبہ سے منحرف یعنی پھرا ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور ان لوگوں نے جخت کعبہ اور عین کعبہ کے اختلاف کے معنی کی تعویل کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے، اس لیے سب سے پہلے عین کعبہ اور جہت کعبہ کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنے کا معنی
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے لے کر دیوار کعبہ تک ایک سیدھا خط کھینچا جائے تو وہ دیوار کعبہ سے مل جائے اور اس خط کی دونوں طرف 2 برابر زاویے حاصل ہوں۔ نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے جو خط نکلتا ہے اس کے بارے میں یہی اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ نمازی کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نکلا ہے۔ یہ عین کعبہ کی طرف رخ ہونے کی صورت ہے۔ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کا معنی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نمازی کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے جو خط نکلے اس کا ایک کنارہ کعبہ معظمہ سے مل جائے، لیکن اس خط کی دونوں جہتوں میں 2 برابر زاویے نہ بنے، کیونکہ خط کی دونوں جہتوں میں 2 برابر زاویے اسی وقت ہوں گے جب خط کی انتہا ایک معین نقطے پر ہو اور وہ ایک ہی ہو۔ اگر اس خط کو دائیں بائیں تمام نقطوں کی طرف کھینچا جائے تو 2 زاویوں میں سے ایک زاویہ زیادہ تنگ ہوگا تو وہ عین کعبہ کے سامنے ہونے سے نکل جائے گا، لیکن جہت کعبہ سے نہیں نکلے گا۔ جیسے وہ خط جس پر ہم نے مقابلۃ الجہت کے الفاظ لکھے ہیں، اگر کعبہ معظمہ کو اس خط کے کنارے پر تصور کیا جائے تو کھڑے ہونے والے شخص کا رخ جہت کعبہ کی طرف ہوگا، نہ کہ عین کعبہ کی طرف۔ اس جہت کی حد وہ ہوگی جو ان 2 خطوں کے درمیان ہے، جسے جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونے والا شخص خیال کرتا ہے، اور وہ 2 خط جو اس شخص کی آنکھوں سے نکلے ہیں ان کے کنارے سر میں داخل ہو کر دونوں آنکھوں کے درمیان زاویہ قائمہ کے طور پر ملتے ہیں۔ آنکھوں سے نکلے ہوئے ان خطوں کے درمیان جو کچھ واقع ہے وہ جہت کعبہ میں داخل ہے۔ ان خطوں کے درمیان کی وسعت خطوں کی لمبائی اور کعبے سے دوری کے اعتبار سے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کی صورت ہے۔ جب عین اور جہت کا معنی سمجھ لیا گیا تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس پر فتویٰ دینا صحیح ہے کہ اگر کعبے کو دیکھنا ممکن ہو تو عین کعبہ کی طرف رخ کرنا مطلوب ہے، اور اگر کعبے کو دیکھنا مشکل ہو تو پھر جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا بھی کافی ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ ویسے تو آج کل کے دور میں تو بہت ایزی ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، موبائل میں کعبہ کی ڈائریکشن کی ایپس ہیں جس سے آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہ ہو اور آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی مسجد بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ علم بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے، کبھی نہ کبھی کام آ جاتا ہے۔ اور آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔